السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الذی خلق الانس والجان والصلاة والسلام علی النبی صاحب الامن والامان وعلى آلہ وصحبہ ما دام الملاوان اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المؤدۃ فی القربى صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الحبیب الامین المتین الکریم وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ آئیے عرض و معروض سے پہلے انتہائی عقیدت و محبت و احترام کے ساتھ سرور کائنات، فخر موجودات، نور مجسم، خلیفۃ اللہ اعظم، فخر آدم و بنی آدم، انیس بے کساں، چارہ ساز درد منداں، بے کسوں کے کس، بے بسوں کے بس، روحی فدا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ گوہربار میں درود پاک کی حسین ڈالیاں پیش کریں، پڑھیں بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا مولانا مہوانا ملجانا محمد وعلا آلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیکہ وعلا آلہ وسلم۔ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دی پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ است حسین۔ باطل سے دبنے والے اے آسمان نہیں ہم، باطل سے دبنے والے اے آسمان نہیں ہم، 100 بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا، باآ کے سر ہے نیزے پہ سوئے زمیں ہے روح، باآ کے سر ہے نیزے پہ سوئے زمیں ہے روح، یعنی ہے ان کو سجدہ ثانی کی آرزو، یعنی ہے ان کو سجدہ ثانی کی آرزو، کافر ہے جو منکر ہے حیات شہداء کا، کافر ہے جو منکر ہے حیات شہداء کا، ہم زندہ جاوید کا ماتم نہیں کرتے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول گزشتہ جمعہ آپ نے امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کی شان و عظمت سماعت فرمائی تھی۔ ہم نے عرض کیا تھا کہ امام علی مقام کا مقام عند اللہ کیا ہے، عند رسول کیا ہے، عند صحابہ کیا ہے، عند الناس کیا ہے۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ بلا شبہ فرزند رسول بھی ہیں، دل بندے بطول ہیں، رسول کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے آپ اس قدر محبوب ہیں۔ اگر یہ جاننا ہے تو حضرت علامہ جامی علیہ رحمت و رضوان کی روایت سماعت فرمائیں۔ حضرت علامہ جامی فرماتے ہیں شرف المعبد کے اندر آپ کی روایت موجود ہے، آپ فرماتے ہیں کہ ایک بار ایسا ہوا سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہے، حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی گود میں جلوہ فکن ہیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم امام علی مقام کو پیار کر رہے ہیں، آپ کا بوسہ دے رہے ہیں،
اسی اثنا میں جبریل امین علیہ السلام تشریف لائے اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ آپ امام حسین سے بڑی محبت کرتے ہیں۔ ہوا یوں تھا کہ سرکار کی گود میں دائیں طرف آپ کے دائیں طرف امام عالی مقام تشریف فرما تھے اور بائیں طرف میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادے حضرت ابراہیم جلوہ فگن تھے۔ جبریل امین نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ ان دونوں سے بڑی محبت کرتے ہیں، ان دونوں سے بہت پیار کرتے ہیں۔ میرے سرکار نے فرمایا ہاں دونوں سے مجھے بڑی محبت ہے۔ جبریل امین فرمانے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خداوند قدوس ان دونوں کو جمع ہونے نہیں دے گا، لہٰذا آپ اختیار کر لیں آپ کسے رکھنا چاہتے ہیں۔ میرے آقا نے سوچا کہ اگر میں یہ کہتا ہوں کہ میں ابراہیم کو اختیار کرنا چاہتا ہوں تو پھر ہوگا یوں کہ امام حسین خداوند قدوس کی بارگاہ میں پہنچ جائیں گے، تو ایسی صورت میں جہاں مجھے تکلیف ہوگی وہاں علی کو بھی تکلیف ہوگی، وہاں فاطمہ کو بھی تکلیف ہوگی۔ تو آپ فرمانے لگے جبریل امین میں اپنے بیٹے ابراہیم کو حسین پہ قربان کر رہا ہوں۔ اس کے بعد چند روز کے بعد حضرت ابراہیم اللہ کے پیارے ہو جاتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں یہی وجہ ہے جب بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم امام حسین کو دیکھتے تو یوں فرماتے میرے صحابہ دیکھو یہ حسین آ رہے ہیں، یہ وہ حسین ہیں کہ جن کی محبت پر میں نے اپنے بیٹے ابراہیم کو قربان کر دیا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نور الابصار کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک بار ایسا ہوا کہ بارش کے فرشتے نے خداوند قدوس کی بارگاہ میں عرض کی مولا تعالی جبریل امین سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تیری وحی لے کے جاتے ہیں، تیرا پیغام لے کے جاتے ہیں، تیرے احکام لے کے جاتے ہیں، تیرا سلام لے کے جاتے ہیں، تیرا درود لے کے جاتے ہیں، مولا تعالی ہم کو بھی اجازت دے دے ہم تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری کا شرف حاصل کر لیں، حاضری کی سعادت حاصل کر لیں۔ خدا بند قدوس بارش کے فرشتے کو اجازت دیتا ہے جاؤ میرے حبیب کی زیارت کر کے آؤ، میرے حبیب کے دیدار سے بہرور و شاد کام ہو کر آؤ۔ بارش کا فرشتہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے تو بارش کے فرشتے نے کیا دیکھا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں حضرت امام علی مقام تشریف فرما ہے اور میرے آقا انہیں پیار کر رہے ہیں، ان کے ہونٹوں کا بوسہ دے رہے ہیں، ان کو بوسہ دے رہے ہیں، محبت و شفقت کا مظاہرہ فرما رہے ہیں۔ بارش کا فرشتہ بولنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا امام حسین سے آپ بے پناہ محبت کرتے ہو؟ میرے آقا فرماتے ہیں ہاں میں حسین سے بڑی محبت کرتا ہوں۔ اتنا کہنا تھا بارش کا فرشتہ کہنے لگا کہ اِنَّ أُمَّتَكَ سَتَقْتُلُوهُ، میرے آقا آپ کی امت عنقریب آپ کے نواسے حسین کو قتل کر دے گی۔ محترم صرف یہی نہیں بلکہ بارش کا فرشتہ کہتا ہے حضور والا اگر آپ چاہیں تو میں جہاں آپ کے نواسے شہید ہوں گے، جہاں آپ کے نواسے کو بھوکا پیاسا قتل کیا جائے گا، آقا آپ چاہو تو میں وہاں کی مٹی آپ کے سامنے لا کے دے دوں۔ تو بارش کا فرشتہ سرخ مٹی لے کے آتا ہے اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم وہ سرخ مٹی حضرت ام سلمہ کے حوالے کرتے ہیں اور فرماتے ہیں ام سلمہ یہ سرخ مٹی رکھ لے، یہ میرے حسین کے مقتل کی مٹی ہے، میرے حسینی قتل گاہ کی مٹی ہے، اسے محفوظ رکھنا، اور جب یہ سرخ مٹی خون ہو جائے تو سمجھ لینا کہ میرے حسین نے شہادت کا جام نوش کر لیا، میرا حسین شہید کر دیا گیا۔ محترم دوستوں یہ میں اہم نقطہ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب علی وہ سرخ مٹی کربلا کی حضرت ام سلمہ کو کیوں دی؟ سرکار چاہتے کسی اور زوجہ مطہرہ کو دے دیتے، حضرت عائشہ کے حوالے کر دیتے، حضرت حفصہ کے حوالے کر دیتے، حضرت ام حبیبہ کے حوالے کر دیتے، حضرت میمونہ کے حوالے کر دیتے، حضرت سودا کے حوالے کر دیتے، مگر کیا معاملہ ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کربلا کی سرخ مٹی کسی اور زوجہ مطہرہ کو نہیں دیا، اگر دیا ہے حضرت ام سلمہ کو دیا ہے۔ اب
تاریخ اٹھا کر دیکھو، امام حسین کی شہادت کے زمانے میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف ایک ہی زوجہ حضرت ام سلمہ باحیات تھی. گویا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہاں سے علم غیب بھی ثابت ہو رہا ہے. میرے آقا جانتے تھے کہ میرے حسین کی شہادت کے وقت میں میری ایک ہی بیوی زندہ رہے گی، ام سلمہ رہے گی. اس لیے آپ نے حضرت ام سلمہ کے حوالے سرخ مٹی کو کر دی. ام سلمہ فرماتی ہیں جس دن میرے حسین شہید ہوئے اس دن میں نے دیکھا وہ سرخ مٹی خون بن چکی تھی. وہ سرخ مٹی خون بن چکی تھی. میرے امام حسین کا یہ مقام ہے. محترم دوستو، حضرت بلال عاشق زہر کو کون نہیں جانتا؟ حضرت بلال میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے کیسے عاشق زہر ہیں. آپ کو معلوم ہے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت فرمانے کے بعد، پردہ دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد حضرت بلال نے مدینہ پاک چھوڑ دیا، کہیں اور چلے گئے. محترم دوستو، کسی کہنے والے نے آپ سے کہا کہ بلال یہ کیسا معاملہ ہے، یہ کیسی محبت ہے؟ رسول پاک سے محبت کرتے ہو، مدینے والے سے محبت کرتے ہو اور مدینے والے کا شہر مدینہ چھوڑ دیا. حضرت بلال فرمانے لگے میں مدینے میں کیسے رہوں، مدینے میں رہتا ہوں تو مدینے والے کی یاد آتی ہے، اس لیے میں نے مدینہ چھوڑ دیا. کہنے والے نے کہا بلال یہ کیسی محبت ہے؟ ارے مدینے والے سے محبت ہے. تو پھر ہم نے مانا کہ مدینے والا آنکھوں سے اوجھل ہو گیا، مدینے والا نہیں ہے آنکھوں کے سامنے، لیکن مدینے والے کی یادیں تو موجود ہیں، مدینے والے کا شہر تو موجود ہے، مدینے والی گلیاں تو موجود ہیں، مدینے والے کے کوچے تو موجود ہیں، مدینے والے کا کاشانہ تو موجود ہے، مدینے والے کی یادیں تو موجود ہیں، مدینے والے کی یادگار تو موجود ہے. حضرت بلال پلٹ آتے ہیں مدینہ پاک. جو ہی مدینہ منورہ حضرت بلال پہنچتے ہیں، معلوم ہے صحابہ کرام کا اجتماع ہو جاتا ہے، صحابہ کرام کا جم غفیر وہاں پہ آتا ہے اور صحابہ کرام فرماتے ہیں بلال ایک مدت ہو گئی آپ کی حلاوت آگی زبان سے ہم نے اذان کی آواز سنی نہیں سنی ہے، خداوند قدوس کی وحدانیت کا اعلان نہیں سنا ہے، رسول کائنات کی رسالت کا اعلان نہیں سنا ہے. بلال آج آپ مسجد نبوی کے اذان گاہ پہ کھڑے ہو کر ایک بار پھر اذان پکار دو. حضرت بلال فرماتے ہیں مجھے مجبور نہ کرو، اذان دوں گا تو سرکار کی یاد آئے گی اور میرا صبر تشت ازبام ہو جائے گا، مجھے مجبور نہ کرو. سرکار صدیق اکبر تشریف لائے فرمانے لگے بلال اذان پکار دو. آپ نے معذرت چاہی، عمر فاروق نے فرمایا آپ نے معذرت چاہی، عثمان غنی نے فرمایا بلال اذان دے دو، مگر آپ نے معذرت چاہی. حضرت علی نے فرمایا کہ بلال رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں محبت میں اذان دے دو، مگر آپ نے معذرت چاہ لی. اب صحابہ کرام نے دیکھا یہ ہر ایک کی بات پہ معذرت چاہ رہے ہیں، اذان دینے پہ آمادہ نہیں ہے، اذان دینے کو تیار نہیں ہے. معلوم ہے لوگوں نے کیا مشورہ کیا، چلو ایسا کرو ہم میں سے کسی کی بات نہیں مان رہے ہیں، معذرت چاہ رہے ہیں، تیار نہیں ہو رہے ہیں، چلو ایسا کرو امام حسین کو بلاؤ، حسین بولیں گے تو بلال مان لیں گے. میرے حسین تشریف لاتے ہیں، فرماتے ہیں اے نانا جان کے پیارے مؤذن ایک مدت ہو گئی، ایک عرصہ ہو گیا، زمانہ بیت گیا، آپ کی حلاوت آگی زبان سے ہم نے اذان نہیں سنی ہے، نانا جان کا نام نہیں سنا ہے. میرے نانا کے مؤذن مسجد کی اذان گاہ پہ کھڑے ہو کر رسول پاک کا نام پکار دو، خداوند قدوس کی وحدانیت کا اعلان کر دو. محترم معلوم ہے حضرت بلال کیا فرماتے ہیں حسین ابو بکر نے کہا میں نے معذرت چاہی، عمر نے کہا میں نے معذرت چاہی، عثمان نے کہا میں نے معذرت چاہی، علی نے کہا میں نے معذرت چاہی، ابو ہریرہ نے کہا میں نے معذرت چاہی، ابو ذر غفاری نے کہا میں نے معذرت چاہی، صہیب رومی نے کہا میں نے معذرت چاہی، مگر حسین میں تمہاری بات پر عمل کیسے نہ کروں؟ تم جس زبان سے بول رہے ہو میں نے بارہا رسول پاک کو اسی زبان کو چوستے ہوئے دیکھا ہے، ان ہونٹوں سے تم بول رہے ہو میں نے بارہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ان ہونٹوں کو چومتا ہوا دیکھا ہے. ابو ہریرہ فرماتے ہیں یمتسو لعاب الحسینی یمتس النبی لعاب الحسینی کما یمتس الرجل التمر. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم امام حسین کے لعاب دہن کو ایسے چوسا کرتے تھے جیسے آدمی چھوہارے کو چوسا کرتا ہے، کھجور کو چوسا کرتا ہے.
محترم دوستوں دیکھا حضرت بلال امام حسین کے ہونٹوں کی عظمت کو جانتے تھے، امام حسین کے ہونٹوں کے تقدس کو جانتے تھے، امام حسین کے ہونٹوں کی شان کو جانتے تھے، امام حسین کے ہونٹوں کے وقار کو جانتے تھے، مگر افسوس سر افسوس یزیدیوں نے امام حسین کے مقام کو نہیں سمجھا۔ اللہ سمد جب میرے حسین شہید کر دیے جاتے ہیں، معلوم ہے آپ کے سر کو نیزے پہ رکھ کر جناب علی کوفہ لے کے جایا جاتا ہے، ابن زیاد کے دربار میں آپ کا سر مبارک رکھا جاتا ہے، ابن زیاد بھرے دربار میں ایک چھڑی ہاتھ میں لیتا ہے، اللہ سمد امام علی مقام کے ہونٹوں پہ آپ کے دانتوں پر چھڑی مار رہا ہے، اور جانے کیسے اول فول بکواس کر رہا تھا، اول فول باتیں بول رہا تھا، آپ کی شان کے خلاف باتیں کر رہا تھا۔ ایسے موقع پر اس دربار میں حضرت زید بن ارقم جو سرکار کے صحابی ہیں، انتہائی ضعیف ہو چکے تھے، بڑھاپے کا عالم تھا، آپ سے رہا نہ گیا، آپ کا کلیجہ منہ کو آنے لگا، آپ بے قرار ہو گئے، آپ مضطرب ہو گئے، فرمانے لگے ابن زیاد اے مرجانہ کے بیٹے اللہ کے لیے چھڑی ہٹا لے، جس ہونٹوں پہ چھڑی لگا رہا ہے، جن دانتوں پہ چھڑی لگا رہا ہے، میں نے بارہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ان ہونٹوں کو چومتے ہوئے دیکھا ہے، ان دانتوں کا بوسہ لیتے ہوئے دیکھا ہے، اٹھا لے چھڑی یہاں سے۔ ابن زیاد کو تب بھی شرم نہیں آتی ہے، مگر جانتے ہو کیا بولتا ہے، کہا زید بن ارقم اگر تو بڈھا نہ ہوتا میں ابھی تیرے سر کو قلم کر دیتا۔ اس میں کوئی حیرت کی بات نہیں ہے، ابن زیاد نے صحابی کی توہین کی، صحابی کی عظمت نہیں سمجھی۔ جو ابن زیاد ارے جو امام حسین فرزند رسول، دل بند بطول، جگر گوشہ رسول کی عظمت کو نہ سمجھے، وہ صحابی کی عظمت کو کیا سمجھے گا، وہ صحابی کے مقام کو کیا سمجھے گا۔ جب میرے حسین کا سر معلوم ہے دمشق پہنچتا ہے، یزید کے سامنے پیش کیا جاتا ہے، آپ کو معلوم ہے یزید نے بھی چھڑی سے آپ کے ہونٹوں پر چھڑی لگائی، دانتوں پہ چھڑی لگائی، اور بولنے لگا کہ حسین قوم نے فیصلہ نہیں کیا، تلواروں نے فیصلہ کر دیا۔ ایسے موقع پر بھی بھرے دربار میں حضرت ابو برزہ رسول پاک کے پیارے صحابی بیٹھے ہوئے تھے، آپ بے قرار ہو گئے، آپ پریشان ہو گئے، مضطرب ہو گئے، فرمانے لگے یزید پلید چھڑی ہٹا لے، قسم خدا کی میں نے انہی آنکھوں سے بارہا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ان ہونٹوں کو چومتے ہوئے دیکھا ہے، ان دانتوں کا بوسہ لیتے ہوئے دیکھا ہے۔ محترم دوستو دیکھا رسول پاک کے صحابہ امام حسین کے مقام کو سمجھ رہے ہیں، ان کے ہونٹوں کی عظمت کو سمجھ رہے ہیں، ان کے دانتوں کے تقدس کو سمجھ رہے ہیں، ان کی ذات کی شان و عظمت کو سمجھ رہے ہیں، امام حسین کے مقام کو سمجھ رہے ہیں، امام حسین کی جناب علی شان و شوکت کو سمجھ رہے ہیں، حشمت و سطوت کو سمجھ رہے ہیں، مگر افسوس یہ کلمہ پڑھنے والے کلمہ پڑھنے کے باوجود بھی امام حسین کے مقام کو ظالموں نے سمجھا نہیں۔ محترم دوستو امام حسین کا جگر دیکھو، آپ کو معلوم ہے ارے میرے حسین تو وہ حسین ہیں، ارے میرے سرکار کتنے محبوب تھے، کیا وہ حدیث پاک آپ بھول گئے؟ اللہ سمد میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں، حالت سجدہ میں ہیں، میرا حسین دوڑا ہوا آتا ہے، نانا جان کے پشت اقدس پہ سوار ہو جاتا ہے، میرے رسول پاک کی مبارک پیٹھ پہ سوار ہو جاتے ہیں، اور میرے آقا سجدے کی حالت میں ہیں۔ محترم دوستو رسول پاک سوچ رہے ہیں میں سجدے کی حالت میں ہوں، نماز پڑھ رہا ہوں، حالت سجدہ میں ہوں، اور میرا حسین میری پشت پہ سوار ہے، اگر میں سجدے سر اٹھاتا ہوں تو میرے حسین پشت سے گر جائیں گے، حسین کو تکلیف ہوگی، حسین کو تکلیف ہوگی۔ میرے رسول تسبیح کو لمبا کرتے جا رہے ہیں، لمبا کرتے جا رہے ہیں، یہاں کا روایت ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے 72 بار تسبیح پڑھی، سجدے کی تسبیح 72 بار اس وقت تک پڑھتے رہے جب تک حسین سرکار کی پشت مقدس سے اتر نہیں گئے، مبارک پیٹھ سے اتر نہیں گئے۔ محترم دوستو یہ ایک نقطہ میں آپ کے سامنے پیش کروں، مجھے بتاؤ تسبیح پڑھنے کا حکم کیا ہے، شرعی حکم کیا ہے؟ خواہ تسبیح رکوع کی ہو یا تسبیح سجدے کی ہو، کم سے کم 3 بار پڑھنا ہے یا 5 بار پڑھنا ہے، زیادہ 7 بار پڑھنا ہے، 7 بار سے زیادہ نہیں پڑھ سکتے آپ۔
انہیں نماز پہ خلل واقع ہو جائے گا، نماز میں فساد واقع ہو جائے گا، آپ کی نماز جناب علی ویلڈ نہیں رہے گی۔ مگر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو، حسین کی محبت میں نماز پڑھ رہے ہیں خدا کے لیے، عبادت کر رہے ہیں خدا کی، سجدہ کر رہے ہیں خدا کو، مگر حسین سے اتنی محبت ہے کہ حالت سجدہ میں تسبیح لمبے کرتے جا رہے ہیں، تسبیح کو لمبا کرتے جا رہے ہیں، تسبیح کو لمبا کرتے جا رہے ہیں۔ محترم مجھے بتاؤ، سرکار کا تسبیح کو لمبا کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ حالت نماز میں، حالت سجدہ میں رسول پاک کو حسین کی یاد آئی۔ ایک جملہ مجھے بولنے دو، جب نبی کو امتی کی یاد آئے تو نماز ہو جاتی ہے، کیا امتی کو نبی کا خیال آئے نماز نہیں ہوگی، بدل جائے اولا نماز ہوگی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بارگاہ میں امام حسین کا مقام ہے۔ سرکار یوں امام حسین سے محبت فرماتے تھے، ایک لحظہ، ایک لمحہ، ذرہ برابر بھی حسین کی تکلیف میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو قطعی گوارا نہ تھی۔ معلوم ہے میرے حسین کا جگر دیکھو، معلوم ہے میرے آقا تبھی کیا ارشاد فرمایا، بڑی مشہور حدیث ہے، بڑی پیاری حدیث ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں حسین منی وانا من حسین، میرے آقا فرماتے حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے۔ محترم ذہن پہ سوال پیدا ہوگا، سرکار کا ارشاد گرامی سر آنکھوں پر ہے مگر حکمت نہیں سمجھ میں آ رہی ہے۔ آقا فرماتے ہیں حسین منی وانا من حسین، حدیث پاک کے دو جز ہیں، حسین منی ایک جز ہے، وہ انا من حسین دوسرا جز ہے۔ پہلا جز تو سمجھ میں آ رہا ہے، حسین مجھ سے ہیں، ہر نواسا نانا سے ہوتا ہے، ہر پوتا دادا سے ہوتا ہے، ہر بیٹا باپ سے ہوتا ہے، مگر آقا دوسری جز میں فرماتے ہیں وہ انا من حسین، میں حسین سے ہوں۔ ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ نانا نواسے سے ہو، دادا پوتے سے ہو، باپ بیٹے سے ہو، معاملہ الٹا ہے۔ سرکار فرماتے ہیں حسین مجھ سے ہیں، بات تو سمجھ میں آ گئی۔ آقا یہ فرمان آپ کا ہماری سمجھ سے بالاتر ہے، کہیں نانا بھی نواسے سے ہوتا ہے، کہیں دادا بھی پوتے سے ہوتا ہے، کہیں باپ بھی بیٹے سے ہوتا ہے۔ تو میرے آقا جواب دیں گے کہ تم نے میری وہ حدیث نہیں سنی، انا اسلام، میں اسلام ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے میرے آقا فرمانا چاہتے ہیں حسین منی وانا من حسین، یعنی ای الاسلام من حسین۔ آقا یہ فرمانا چاہتے ہیں لوگوں سنو، حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں۔ مطلب یہ ہے اسلام حسین سے ہے، اسلام کی جان حسین سے ہے، اسلام کی شان حسین سے ہے، اسلام کا وقار حسین سے ہے، اسلام کی حشمت حسین سے ہے، اسلام کی سطوت حسین سے ہے، اسلام کا قرار حسین سے ہے، اسلام کی بہار حسین سے ہے، اسلام کا وقار حسین سے ہے، اسلام کی عظمت حسین سے ہے، اسلام کی روح حسین سے ہے۔ سراپا اسلام میرے حسین سے ہے۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ محترم امام حسین کا ذکر دیکھو، اللہ صمد 10ویں محرم ہے، میرے حسین کی نگاہوں کے سامنے اللہ صمد، حضرت علی اکبر، ان کے بارے میں حدیث صحیح سے ثابت ہے کہ آپ ہم شبیہ رسول تھے۔ علی اکبر 18 سالہ جوان امام حسین شہزادے ہم شبیہ رسول تھے، چہرہ وہی، نقشہ وہی، شکل وہی، صورت وہی۔ روایت کہتی ہے جب علی اکبر میدان کارزار پہ پہنچے ہیں، یزیدیوں کے سامنے معلوم ہے بڑی دیر تک سکتہ طاری رہا۔ ابن سعد بار بار بولتا رہا جو یزید کی جانب سے فیصالار تھا کہ لوگوں آگے بڑھو، علی اکبر کا مقابلہ کرو، علی اکبر کو تہے دیکھ کر دو، علی اکبر کے سر کو قلم کر دو۔ 22,000 کا لشکر جرار، یہ لوگ بہادر تھے معاذ اللہ، اسلام کے نام پہ کلنک کے ٹیکا تھے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ وہ نابکار زمانہ تھے، یہ ایسے لوگ تھے، یہ وہ دور تھا جس زمانے میں ابن زیاد نے 22,000 کا لشکر ابن سعد کی سپہ سالاری میں بھیجا کربلا کے میدان میں امام حسین کے مقابلے میں۔
یہ وہ موقع تھا، اسی وقت ملک رے جس کو تہران کہا جاتا ہے آج، وہاں پہ کافروں نے اسلام پر دھاوا بول دیا تھا۔ محترم ہونا تو یہ چاہیے تھا لشکر کو تہران بھیجا جاتا کافروں کو پسپا کرنے کے لیے، اسلام کی شان کو بڑھانے کے لیے، لیکن کہاں بھیجا جا رہا ہے؟ کربلا کے میدان میں۔ کس کے لیے بھیجا جا رہا ہے؟ آل رسول کو تہہ تیغ کرنے کے لیے۔ 22,000 کا لشکر 72 کے مقابلے میں۔ محترم یہ مرد کہو کہ نامرد کہو گے؟ ارے اتنا آسان نہیں تھا کہ رسول کے بیٹوں کا مقابلہ کر لینا۔ علی اکبر میدان کارزار پہ کھڑے ہیں، پورے مجمع میں سکتہ تاری ہے، ابن سعد چنگھاڑ رہا ہے، دہاڑ رہا ہے، چلا رہا ہے، شور شرابہ کر رہا ہے، چیخ و پکار کر رہا ہے، ارے آگے بڑھو، علی اکبر کا مقابلہ کرو۔ کسی مائی کے لال میں ہمت نہیں کہ آگے بڑھ جائے۔ بڑے بڑے وقت کے کہلانے والے سورما اور بہادر دلیر جوان مرد یہ بولنے لگے، ابن سعد تو کہاں بھیج رہا ہے؟ کس کے مقابلے میں بھیج رہا ہے؟ ارے ہمیں تو لگ رہا ہے کہ میدان میں علی اکبر نہیں کھڑے ہیں، رسول کائنات کھڑے ہیں، اللہ کے رسول کھڑے ہیں، ہم شبیہ رسول کھڑے ہیں۔ محترم دوستو، امام حسین کے سامنے حضرت علی اکبر کی جوانی لوٹی گئی، امام قاسم کو تہہ تیغ کیا گیا، 6 ماہ کے بچے کے حلقوم کو چھلنی کر دیا گیا، حضرت امام محمد کو جناب علی تیروں کی بوچھار سے تہہ تیغ کر دیا گیا۔ امام حسین کے سامنے خیمے میں جوان بیٹے کی بھی لاش موجود ہے، جوان بھتیجے کی بھی لاش موجود ہے، پیارے پیارے چھوٹے چھوٹے بھانجوں کی بھی لاشیں موجود ہیں، 6 ماہ کے بچے کی بھی لاش موجود ہے۔ میرے حسین امام زین العابدین کے پاس جاتے ہیں۔ زین العابدین ایک ہی صاحبزادے آپ کے بچے ہیں، سخت بیمار ہیں، سخت بخار ہے، نقاہت کا عالم ہے، کشی کا عالم ہے۔ میرے حسین جب پہنچے ہیں بیمار کربلا سے، سجاد نے آنکھیں کھولی، بابا جان کیا معاملہ ہے؟ آپ کے چہرے پہ خون کے فوارے لگے ہیں، آقا ہو کیا گیا؟ زین العابدین کیا بولوں، علی اکبر بھی خدا کی بارگاہ میں قربان ہو گئے، علی اصغر بھی قربان ہو گئے، قاسم بھی قربان ہو گئے، اور محمد قربان ہو گئے، حبیب قربان ہو گئے، زہیر قربان ہو گئے، خر قربان ہو گئے، سب قربان ہو گئے، اب میں بچا ہوں اور تم بچے ہو۔ اب میں تم سے یہ کہنے آیا ہوں، اب میں جا رہا ہوں خداوند قدوس کی راہ میں قربانی دینے کے لیے، نانا کی شریعت کو بچانے کے لیے۔ بیمار کربلا اٹھ نہیں پا رہے ہیں، بی بی زینب سے فرمایا، پھوپھی جان سہارا دو، مجھے ذرا اٹھاؤ۔ بی بی زینب آگے بڑھتی ہیں، بیمار کربلا کو اٹھاتی ہیں، پھوپھی جان تلوار میرے ہاتھ میں دو، اب میری باری ہے۔ علی اکبر نے خدا کی راہ میں قربانی دے دی، علی اصغر نے خدا کی راہ میں قربانی دے دی، حضرت قاسم نے خدا کی راہ میں قربانی دے دی، اور محمد نے خدا کی راہ میں قربانی دے دی۔ پھوپھی جان اس بھلا مجھے کیسے گوارا ہو، میرے رہتے ہوئے بابا جان قربان گاہ میں پہنچے، اگر ایسا ہوا کل قیامت کے میدان میں اگر نانا جان نے پوچھ لیا، اللہ کے رسول نے پوچھ لیا، زین العابدین تجھے کیسے گوارا ہوا تیری موجودگی میں میرا بیٹا حسین کیسے قربان ہو گیا، میں وہاں کیا جواب دوں گا؟ پھوپھی جان تلوار میرے ہاتھ میں دے دو، میں میدان کارزار میں جاؤں۔ میرا حسین کہتا ہے، نہیں بیٹا تمہیں نہیں جانا ہے، ارے سنو، اگر تم چلے جاؤ گے تم قربان ہو جاؤ گے، رسول کی بیٹیوں بہوؤں نواسیوں پوتیوں کی خبر گیری کون کرے گا؟ ان کی خبر کون دے گا؟ ان کی حفاظت کون کرے گا؟ جو امانتیں میرے پاس ہیں ان امانتوں کو سنبھال کے کون رکھے گا؟ ان امانتوں کو پورا کون کرے گا؟ ارے بیٹا زین العابدین تم کو زندہ رہنا ہے، اس لیے زندہ رہنا ہے کہ تم سے میری نسل قیامت تک چلتی رہے گی، قیامت تک حسینی سادات کا سلسلہ چلتا رہے گا۔ محترم دوستو، میرے امام حسین رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امامہ سر پہ لگاتے ہیں، سر پہ باندھتے ہیں، امیر حمزہ کا نیزہ ہاتھ میں لیتے ہیں، مولائے کائنات کی ذوالفقار ہاتھ میں لیتے ہیں، اور میرے امام حسین
میدان کارزار میں پہنچے. میں آپ کو ذہن دینا چاہتا ہوں کتنی ظالم قوم تھی یہ, کتنے ظالم لوگ تھے, کتنے سفاک لوگ تھے. امام حسین کی نگاہوں کے سامنے علی اکبر کا بھی لاشا پڑا ہے, امام قاسم کا بھی لاشا پڑا ہے, 6 ماہ کے بچے علی اصغر کا لاشا پڑا ہے, عون محمد کا لاشا پڑا ہے, ساتھیوں متوسلین معتقدین کے لاشیں پڑے ہوئے ہیں. مگر پھر بھی میرے حسین معلوم ہے کربلا کے میدان میں آ کر اتمام حجت کیسے کرتے ہیں. میرے حسین نے پہلے کہا دیکھو یزیدیو, چلو تم میری کسی صفت کو نہ مانو, تم میری کسی فضیلت کو نہ مانو, کیا تمہیں یہ نہیں معلوم ہے نانا جان نے فرمایا ہے الحسن والحسین سیدہ شباب اہل جنہ, کہ نانا جان کا فرمان نہیں؟ ارے یقین نہیں آتا, آج بھی کئی میرے رسول نانا جان کے صحابہ زندہ ہیں. حضرت جابر زندہ ہیں, حضرت ابو واقد لیثی زندہ ہیں, ابو سعید خدری زندہ ہیں, عبداللہ ابن عمر زندہ ہیں, ابن زبیر زندہ ہیں. ارے جاؤ نانا جان کے صحابہ سے پوچھو نبی کا فرمان ہے کہ نہیں ہے کہ میں اور میرا بھائی جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں. جاؤ صحابہ نانا جان کے صحابہ سے پوچھو کہ نانا نے یہ نہیں فرمایا تھا میرے بارے میں کہ من احب حسینا فقد احبنی ومن احبنی فقد احب اللہ ومن ابغض حسینا فقد ابغضنی ومن ابغضنی فقد ابغض اللہ. جس نے میرے حسین سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی, جس نے مجھ سے محبت کی اللہ سے محبت کی, جس نے دشمنی میرے حسین سے کی دشمنی اس نے مجھ سے کی, گویا دشمنی اس نے مجھ سے نہیں خداوند قدوس سے کی. کہ نانا جان کا فرمان نہیں ہے, کیا تمہیں نہیں معلوم؟ چلو ساری فضیلتیں تم نہ مانو, ارے اتنا تو مانو گے آج پوری روئے زمین میں میرے علاوہ رسول کا کوئی بیٹا نہیں ہے. اللہ اللہ, کیا میں رسول کا بیٹا نہیں؟ میں علی کا ابتے ذکر نہیں, میں دل بندے فاطمہ نہیں, میں فرزند رسول نہیں ہوں, اس کا بھی انکار کر دو گے. ایک نابکار ظالم سفاک آگے بڑھتا ہے, حرام خور نے کہنے لگا کہ حسین رسول پاک سے تمہاری کیا نسبت؟ اللہ کی پناہ, میرے حسین نے علی اکبر کے لاشے کو دیکھا صبر کرتے رہے, علی اکبر کی لاشیں کو دیکھا صبر کرتے رہے, امام قاسم کی جوائیں اٹھتے ہوئے دیکھی صبر کرتے رہے, حضرت امام علی اصغر کے حلقوم کو چھید ہوتے ہوئے دیکھا صبر کرتے رہے. اب جب امام حسین کے رسول کے نسب پہ حملہ کیا گیا میرا حسین خاموش نہیں رہا. کہا نابکار تو میرے نسب پہ حملہ کر رہا ہے, آل رسول پہ حملہ کر رہا ہے, اولاد رسول پہ حملہ کر رہا ہے. میرے خدا اس نے تیرے رسول کے نواسے کے نسب پہ حملہ کیا ہے, اہل بیت کے نسب پہ حملہ کیا ہے. مولا تعالیٰ اسی وقت اس کو جہنم میں پہنچا دے. قسم خدا کی تاریخ موجود ہے, اس نابکار کا گھوڑا بدکتا ہے اور سیدھے جا کر آگ میں گر جاتا ہے, اور وہ بندہ نابکار آگ میں جل کے خاکستر بن جاتا ہے. میرے حسین نے کرامت کیوں دکھا رہے ہیں؟ یہ بتانے کے لیے لوگوں یزیدیوں دیکھو رسول کا بیٹا مجبور نہیں ہے, رسول کا بیٹا زبان کھول دے. تم نے پہرا بٹھا رکھا ہے فرات میں, ارے ایسے پہرے ہزاروں لگاؤ, اگر میں چاہوں تو ایک فرات کا دنیا بھر کے سارے دریا سمندر میرے قدموں پہ آ سکتے ہیں. محترم لوگ کہتے حسین مجبور تھے, ارے حسین نے اختیار دکھایا کب تھا؟ کربلا کا میدان کرامت دکھانے کے لیے نہیں تھا, استقامت دکھانے کے لیے تھا. امام حسین کربلا اس لیے نہیں گئے تھے کہ جان بچائیں, نہیں, اپنی جان دے کر نانا کی شریعت کی جان کو بچانے کے لیے گئے تھے. میرے حسین کرامت دکھانے نہیں گئے تھے, اور کرامت اس لیے بھی دکھا رہے تھے جی سمجھ لیں. دیکھو نا حسین کو مجبور کہنے والے ظالموں, ذرا ہوش کا ناخن لو. کربلا پہ سوال اٹھا کہ حسین مجبور ہے,
فرات کے دریا کا پانی درندے پی رہے ہیں، پرندے پی رہے ہیں، جانور پی رہے ہیں، یہودی پی رہے ہیں، عیسائی پی رہے ہیں، مگر رسول کا بیٹا پانی نہیں پی پا رہا ہے۔ نہ رسول کا بیٹا پانی پی رہا ہے، نہ رسول کے نواسے پانی پی رہے ہیں، نہ کربلا والے پانی پی رہے ہیں، اہل بیت کرام پانی پی رہے ہیں۔ محترم، کربلا میں سوال اٹھا اور جواب دیا ہے ہندوستان کے بادشاہ غریب نواز نے، جب غریب نواز پر ان کے ساتھیوں پر پرتھوی راج نے انا ساگر کا پانی بند کر دیا تھا، پہرے لگا دیے تھے، میرے خواجہ نے جناب علی اپنے مرید سے کہا تھا یہ کوزہ لے جاؤ، پیالہ لے جاؤ، انا ساگر سے بولو تمہیں معین الدین نے بلایا ہے۔ یہ تاریخ ہے، تاریخ الف لیلہ کی کہانی نہیں ہے۔ محترم، معلوم ہے جب میرے خواجہ کا مرید انا ساگر سے جا کر بولتا ہے پیالہ دکھا کر انا ساگر تجھے معین الدین نے بلایا ہے، غریب نواز نے بلایا ہے، عطائے رسول نے بلایا ہے، خواجہ صاحب نے بلایا ہے، پورے انا ساگر کا پانی ایک پیالے میں بند ہو جاتا ہے۔ میرا خواجہ ذہن دے رہا ہے میرے نانا، میرے دادا حسین کو مجبور کہنے والے، ارے میں حسین کی اولاد کی اولاد کی اولاد کی اولاد ہوں، جب میں چاہوں پورے انا ساگر کو ایک کوزے میں بند کر سکتا ہوں۔ اگر میرا دادا چاہتا ایک فرات کیا دنیا کے سارے سمندر قدموں پہ آ سکتے تھے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ لیکن میرے حسین کرامت دکھانے نہیں گئے تھے۔ حسین کو مجبور مت کہنا، یہ رسول کا بیٹا ہے، رسول کا بیٹا۔ تم کیا جانو آل رسول کی عظمت کیا ہوتی ہے؟ ارے خون رسول کا ہے، خون مولا کائنات کا ہے، خون بی بی فاطمہ الزہرا کا دوڑ رہا ہے رگوں میں، اہل بیت کی آل رسول کے۔ امام حسین کو مجبور کہنے والے، معلوم ہے میرے حسین خیمے میں تشریف فرما ہے۔ ایک ظالم یزیدی آتا ہے، بولتا ہے کہ حسین دیکھ رہے ہو کیسے فرات جوشیں مارا ہے، دریائے فرات کیسے جوش و خروش میں ہے، اس کی طغیانی دیکھ رہے ہو، تلاطم خیزی دیکھ رہے ہو، دریائے فرات کی لہریں دیکھ رہے ہو۔ حسین تمہیں دریائے فرات کا ایک قطرہ پانی بھی نہیں ملے گا۔ میرے حسین نے جانتے ہو کیا فرمایا؟ زبان سے جملہ صادر ہوتا، اللہم امیتھو عطشانا، اللہم امیتھو عطشانا، میرے مولا اس ظالم کو پیاسا مار۔ قسم خدا کربلا کی تاریخ کے اور گواہ ہے، اتنا کہنا تھا وہ بندہ بڑھے نہ ہو کر سنجا کرنے بیٹھتا ہے، ایک بچھو اسے ڈنک مارتا ہے اور یہ چلا رہا العطش 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 العطش، پیاس پیاس پیاس، پانی پلا پانی پلا۔ لوگ دوڑے پانی لے کر، لیکن تاریخ کے اوراق گواہ ہیں پانی کا ایک قطرہ بھی حلق کے نیچے اتر نہیں رہا تھا۔ ارے بھلا کیسے اترتا؟ رسول کے بیٹے نے کہہ دیا تھا، اولاد رسول نے کہہ دیا تھا، آل رسول نے کہہ دیا تھا، اللہم امیتو عطشانا، مولا اس ظالم کو پیاسا مار۔ وہ پیاس پیاس کہتا رہا، پانی حلق سے نہیں اترا، اسی پیاس کی شدت میں ظالم جہنم کا ایندھن بن گیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ یزیدی یہ ساری کرامات دیکھ رہے ہیں امام حسین کی۔ میرے حسین نے کہا یزیدیو تم نے بہت ظلم اٹھایا، دیکھ کر خون اپنے بچوں کا، ایک شعر میری غزل کا ہے، یاد آیا، دیکھ کر خون اپنے بچوں کا کہاں سے لاؤں بڑا جگر بابا۔ یا اللہ یا اللہ۔ جوان بیٹے کی لاش سامنے پڑی ہے، جوان بھتیجے کی لاش، چھوٹے چھوٹے بھانجوں کی لاش، 6 ماہ کے علی اصغر دودھ پیتے بچے کی لاش۔ اس کے باوجود میرے حسین فرماتے ہیں یزیدیو میں نہیں چاہتا تم میرے خون سے اپنے ہاتھوں کو رنگین کرو، تم مجھے نہیں پہچان رہے ہو؟ ارے میں وہ رسول کی آل ہوں، ارے نماز میں تحیات میں تو ہم پر درود نہ بھیجو، نماز نہیں ہوگی۔ یہ اولاد رسول کی عظمت ہے۔
یہ اہل بیت کی عظمت ہے. دیکھو تم نے علی اکبر کی جوانی لوٹی، چلو میں تمہیں معاف کرتا ہوں. علی اصغر کے حلقوں کو چھید کیا، میں تمہیں معاف کرتا ہوں. تم نے امام قاسم کو تحت دیکھ کیا، میں تمہیں معاف کرتا ہوں. لیکن میں نہیں چاہتا کہ تم میرے خون سے اپنے ہاتھوں کو رنگین کرو. اس لیے میں نے نانا جان کو بارہا امت کے روتے ہوئے دیکھا ہے، اشکبار ہوتے ہوئے دیکھا ہے، نمدیدہ ہوتے ہوئے دیکھا ہے، المناک ہوتے ہوئے دیکھا ہے، آپ دیدہ ہوتے ہوئے دیکھا ہے. میں نہیں چاہتا میری بنیاد پر تم کل جہنم میں جلو، میں نہیں چاہتا. لہذا تم میرے خون سے اپنے ہاتھوں کو رنگین نہ کرو. میرے حسین بار بار موقع دیتے رہے، تم مجھے شہید نہ کرو، میرے خون سے ہاتھوں کو رنگین نہ کرو، اپنے آپ کو جہنمی نہ بناؤ. مگر ظالموں نے ایک بھی نہیں سنا. ابن سعد اعلان کرتا ہے، ارے کون ہے جوان مرد آگے بڑھے اور حسین کا مقابلہ کرے. قسم خدا کی تاریخ کے اور گواہ ہیں، پورے مجمع میں میدان میں ستہ تاری تھا، کسی ظالم میں ہمت نہیں تھی امام حسین کا مقابلہ کر لے. معلوم ہے تمیم بن قحطبہ آگے بڑھتا ہے، جو شامی، جو ملک شام کا نامی گرامی پہلوان تھا، جس کی پہلوانی جناب علی ضرب المثل کے طور پہ مانی اور سمجھی جاتی تھی، تسلیم کی جاتی تھی. تمیم بن قحطبہ آگے بڑھتا ہے، میرے حسین کے ایک وار سے جہنم پہنچ جاتا ہے. بڑے بڑے جوان آگے بڑھ رہے ہیں، دلیر آگے بڑھ رہے ہیں، بہادر آگے بڑھ رہے ہیں. یزیدی کی فوج ہے، یزیدی کی فوجوں میں جو بھی آگے بڑھتا ہے میرے حسین کی ذوالفقار حیدری کے سامنے ٹک نہیں پاتا ہے. میرے حسین نے کشتوں کے پشتے لگا دیے، لاشوں کا انبار لگا دیا. ابن سعد نے دیکھا اگر ایسے ہی ایک ایک جاتے رہے 22,000 لشکر سب جہنم میں پہنچ جائے گا. تو ابن سعد کہتا ہے، لوگوں یہ رسول کا بیٹا ہے، یہ علی کا فرزند ہے، اتنا آسان نہیں اس کا مقابلہ کرنا. ایک بار کی سب مل کر اللہ سمت تیروں کی بوچھار کرو، نیزے چلاؤ. ایک ساتھ تیروں کی بوچھار ہوتی ہے، ایک ساتھ ہزاروں نیزے چلتے ہیں، تلواروں کا وار ہوتا ہے. میرے حسین کب تک تیروں کی بوچھار سہتے؟ میرے حسین گھوڑے سے زمین پر آ جاتے. محترم شمر آگے بڑھتا ہے، کھولی آگے بڑھتا ہے، کہتا ہے کہ حسین ان کے آپ کے سینے پہ سوار ہو جاتا ہے. میرے حسین نے کہا، شمر کس کے سینے پہ سوار ہے، کیا چاہتا ہے؟ کہ آپ کا سر قلم کرنے کے لیے آیا ہوں. میرے حسین بولتے ہیں، سن، رسول کا بیٹا ہوں، رسول کا بیٹا، اولاد رسول ہوں، موت سے نہیں ڈرتا. ابھی نانا کی شریعت کا معاملہ ہے، ہزاروں حسین کی جانیں قربان ہے، لیکن بتا دن کون سا ہے؟ کہا جمعے کا دن ہے. بول وقت کون سا ہے؟ کہا خطبے کا وقت ہے. ارے نابکار ہوش کا ناخن لے، شرم کر. ارے ساری مسجدوں میں لوگ نانا کا خطبہ پڑھ رہے ہیں اور تم ان کا کلمہ پڑھ کے ان کے نوازے کے سینے پہ سوار ہے، تو شرم نہیں آتی؟ کہا حسین بات کرنے کا موقع نہیں، آپ کا سر قلم کرنا ہے. کہا ایسا کر، مہلت دے دے، 2 رکعت نماز ادا کر لوں، آج جمعے کا دن ہے. اگر میرے حسین نماز نہ پڑھتے، آپ پر نماز جمعہ فرض نہیں تھی. پہلی بات تو مسافر بھی تھے اور جناب علی حالات ایسے تھے سب کے سامنے ہیں، مگر میرے حسین نے یہ بتانا چاہا، نانا جان کی امتی ہو، رسول کے بیٹے کو دیکھو 72 زخم کھا کر ظالم سینے پہ بیٹھا ہوا ہے، تپتی ہوئی ریت ہے، جلتا ہوا ریگستان ہے، اس کے باوجود بھی رسول کا بیٹا نماز نہیں چھوڑ رہا ہے. لہذا میرے نانا کی امتی ہو، کچھ بھی ہو جائے نانا کی ٹھنڈک نماز کو نہیں چھوڑنا، نانا جان کی آنکھوں ٹھنڈک نماز کو نہیں چھوڑنا. شرم تیار ہو جاتا ہے. ابھی آپ نے ایک ہی سجدہ کیا تھا، ظالم سر کو قلم کر دیتا ہے. اللہ سمد تاریخ بتاتی ہے کہ آپ کے سر کو نیزوں میں، نیزے پہ جیریوں میں رکھ کر جب وہ چلنے لگے، معلوم ہے امام حسین کا سر نیزے کے اوپر ہے. اور مستند تاریخ پیش کر رہا ہوں، اشرف المعبد میں لکھا ہوا ہے جو باتیں اس ممبر سے کہی جائیں گی استناد کے ساتھ یاد رکھنا، سند کے ساتھ میں. کوئی بات لچو پچو نہیں کہی جاتی ہے، سند کے ساتھ میں. محترم تاریخ بتاتی ہے کہ امام حسین کا سر نیزے کے اوپر ہے، یزیدی گاتے بجاتے چل رہے ہیں، مگر دیکھا لوگوں نے حسین کی آنکھیں کھلی ہوئی تھی،
حسین کی آنکھیں سر نیزے کے اوپر آنکھیں کھلی ہیں اور نظر زمین پر ہے. اور شاعر نے کیا نقشہ کھینچا, با کے سر ہے نیزے پہ سوئے زمین ہے روح, با کے سر ہے نیزے پہ سوئے زمین ہے روح. یعنی ہے ان کو سجدہ ثانی کی آرزو. گویا میرے حسین کا سر نیزے کے ظالموں کے نیزے کے اوپر رہ کر آنکھیں کھلی ہوئی تھی اور زمین پر نظر تھی. گویا میرے حسین کہنا چاہتے تھے ظالموں جی نہیں بھرا, تلواروں کے سائے میں ایک ہی سجدہ کیا تھا, ظالم نے مار ڈالا, ایک موقع اور دے دو دوسرا سجدہ بھی کر دوں تاکہ 2 رکعت نماز پوری ہو جائے. یہ میرے امام حسین ہیں. حضرات یہ کیونکہ موضوع ہی ایسا ہے, وقت زیادہ ہو گیا, معذرت خواہ ہوں. کل آپ تشریف لائیں انشاءاللہ بعد نماز شام. آپ امام علی مقام کی شان میں کربلا کے واقعات اور فلسفہ شہادت آپ تفصیلی طور پہ سماعت کریں گے. نماز عشاء 7 بجے یہاں ہوتی ہے اور لنگر حسینی کا بھی باضابطہ جناب حاجی سلیمان صاحب جانب سے انتظام رہے گا. آپ کل تشریف لائیں اپنے احباب کے ساتھ, اقربا کے ساتھ, عزیزہ کے ساتھ, اہل و عیال کے ساتھ, بچوں کے انتظار اور خواتین کے انتظام ہے باضابطہ بیسمنٹ میں. آپ کل تشریف لائیں انشاءاللہ تفصیل تقریر کل آپ سماعت کریں گے. اب آپ بلا تاخیر سنت موقع ادا فرما لیجیے.